میرے محترم بزرگوں دوستوں، جیسا کہ مولانا نے آپ حضرات سے درخواست کی، تو یہ ہمارا پڑوسی بھی سنتے رہتے ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی سننے کا یہ ادب بتایا ہے۔ ہمارے اردو کے اندر ویسے تو فارسی کا جملہ ہے، لیکن اردو میں کہا جاتا ہے ہمدن گوشت کہتے ہیں کان کو۔ ہمدن گوشت کا مطلب پورا جسم ہمارا کان بن جائے۔ جو سننے کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو عمل کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور سننے کا جیسے مولانا نے فرمایا قریب ہو کے سننا، توجہ کے ساتھ سننا، ادب کے ساتھ سننا، یہ نہیں دیکھنا کون کہہ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھنا کس کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہماری اللہ کی شان لاؤڈ اسپیکر جو ہے نا، جس کی وجہ سے ہم میں استغنا آ گیا، جہاں تک آواز آتی ہے وہاں بیٹھ جاتی ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں یہ مکی مدنی مسجد کے اندر جو ہماری جگہ تقسیم ہے وہ رات کو قیام کے لیے ہے، ہمارا قیام ہو، ہمارا کام اس جگہ پہ ہو۔ باقی سننے کے لیے ادب یہ ہے کہ ہم سب اتنا قریب ہو کے سنیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے، ادب کے ساتھ سنیں گے، اتنا اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اور جتنا استغنا کی صورت ہوگی، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ماحول سے کٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں سے الگ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا قریب نہیں آ رہے، تو یہ استغنا کی صورت ہے۔ جب آدمی استغنا اختیار کرتا ہے تو اللہ کو بھی میرے دوستوں بزرگوں کی قربانی ہوتی ہے، اللہ تو سمجھ ہے، بے نیاز ہے۔ اسے جب ہم اتنی قربانی کر کے آتے ہیں، کوئی لانڈی سے آیا ہے، کوئی ڈرنک کالونی سے آیا ہے، کوئی ہماری پور سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، جب ہم میلوں سے آ گئے تو چند قدم اٹھ کے آنے میں کیا دقت ہے؟ جب ہم میلوں سے آ گئے، اپنے محلوں کو چھوڑ کے ہم یہاں سننے کے لیے آئے ہیں، تو ہم اتنا قریب ہو کے اس کو معمول بنائیں۔ اور ہمارا بیان جیسے مولانا نے فرمایا کہ تشکیل کے ختم تک ہے، تو ہمارا بیان جو ہے ابھی شروع ہوگا، اور اس کے بعد جب کہا جائے کہ اب جمعہ نماز کی تیاری کر لے، اس وقت تک ہمارا یہ بیان ہے۔ تو ہم اس طرح انشاءاللہ آنے جانیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور ہماری بات ایک ہی ہے، ہماری بات الگ نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک جو ہے نا 1450 پہلے نازل ہوا تھا، وہ یہ ہے قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے وہی قرآن ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے وہی احادیث ہے۔ ہم کہیں کوئی نیا ورژن آ جائے، کوئی نیا انداز آ جائے قرآن پاک کا، تو نہیں ہے۔ تو ہماری باتیں وہی ہیں، لیکن جب آدمی توجہ میں سنتا ہے، بار بار سنتا ہے، اللہ سے مانگ کر سنتا ہے، تو میرے دوست اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، دیکھیں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بات ہم کہتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ہر آنے والا دن میں اور آپ دنیا سے دور ہو رہے ہیں، چیزوں سے دور ہو رہے ہیں، اپنی اولاد سے، اپنے بال بچوں سے، اپنی دکان سے، اپنے مکان سے دور ہو رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی آج 40 سال کا ہے تو آج سے 40 سال پہلے وہ قبر سے 40 سال دور تھا، اب 40 سال قریب ہو گیا۔ مثال کے یہاں سے میں حیدرآباد جا رہا ہے، 200 کلومیٹر ہے مثال کے طور پر، تو 200 کلومیٹر 100 کلومیٹر چل گیا، تو کتنا باقی رہ گیا بھائی؟ 75 باقی رہ گیا، تھوڑا باقی رہ گیا، اکثر گزر گیا۔ اور یہاں تو پتہ ہے کہ بھائی حیدرآباد 200 کلومیٹر ہے، تو یہاں تو کسی کو نہیں پتا کہ میری موت کی گھاٹی، میری موت کی گھڑی اور میری قبر کب آنے والی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اس لیے فرمایا سمجھدار دانا عقلمند آدمی وہ ہے جو ہر وقت موت کی تیاری میں لگا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں ہم سب مسافر ہیں، سارے کے سارے مسافر ہیں۔ جیسے اسٹیشن پہ اور ہوائی اڈے پر آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور نشستوں میں بیٹھا ہوتا ہے، اعلان ہوتا رہتا ہے فلاں پرواز تیار ہے، فلاں ٹرین تیار ہے، مسافر جا کے اس جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں، سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں، پھر اور مسافر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اعلان ہوتا ہے، یہ سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں، پھر اور مسافر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب سے دنیا بنی ہے، اس دنیا کے مسافر خانے میں لاکھوں کروڑوں آئے اور چلے گئے، اور ہم اربوں دنیا کے اندر بس گئے۔ یہ 7 ارب انسان دنیا کے مسافر خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کا اعلان ہوتا رہتا ہے فرشتہ اس کو لے کر چلا جاتا ہے۔
کوئی روک نہیں سکتا اس کو، نہ ایک گھڑی کی طرف تاخیر ہوگی، نہ ایک گھڑی پہلے جائے گا انہیں۔ بس سمجھداری کی بات یہ ہے میرے دوست کہ جہاں جانا ہے وہاں کے لیے ہم تیاری کریں، وہاں کے لیے میں اور آپ تیاری کریں۔ دنیا کے اندر آپ کی محنت کرتا ہے، جتنے بھی ہے نا دنیا کے اندر ہر آدمی محنت کرتا ہے۔ اسکول میں بچہ جاتا ہے محنت کرتا ہے، کالج میں محنت کرتا ہے، ملازمت میں محنت کرتا ہے، تاجر تجارت میں محنت کرتا ہے، زمینداری میں محنت کرتا ہے، سب محنت کرتے ہیں۔ کیوں محنت کرتے ہیں؟ کوئی طالب علم اس لیے محنت نہیں کرتا کہ میں فیل ہو جاؤں، کوئی دکاندار اس لیے تجارت نہیں کرتا کہ مجھے نقصان ہو، کوئی زمیندار اس لیے فصل نہیں لگاتا کہ میری فصل نہ ہو گئے، میری فصل تباہ ہو جائے، کوئی صنعتکار کارخانہ اس لیے نہیں لگاتا کہ مجھے نقصان ہو۔ دنیا کا ہر انسان محنت کرتا ہے نفع کی امید پر، نفع کی امید پہ کرتا کہ مجھے اس سے نفع حاصل ہو، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ محنت کا حاصل یعنی محنت کا حاصل نفع یہ یقینی نہیں ہے۔ کتنے آپ کو ملیں گے ڈگریاں کیے ہوئے، ماسٹرز کیے ہوئے، پی ایچ ڈی کیے ہوئے نوکری نہیں ملتی، اور کتنے ایسے ملیں گے جو انگوٹھا چھاپیں کروڑوں روپے کماتے ہیں۔ کتنے دکاندار ایسے ملیں گے جو دکان کھولتے ہیں نقصان اٹھاتے ہیں، کتنے کارخانے والے ایسے ملیں گے جو نقصان اٹھاتے ہیں، کتنے زمیندار ایسے ہیں فصل تیار کریے، فصل بالکل تیار کر کٹنے جا رہی ہے اور اچانک بارش ہو گئی، اللہ کی طرف سے اولے پڑ گئے، ساری کی ساری فصل رات کا ہو گئی۔ تو دنیا کی محنت کا دنیا کی محنت کا نتیجہ فائدے میں ہو یقین نہیں ہے۔ اکثر فائدہ ہوتا ہے لیکن یقینی نہیں ہے۔ لیکن ایک محنت ایسی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، تم میں سے کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک تاکید کے ساتھ جو تم میں سے مرد ہے یا عورت اگر ایمان اور اعمال اختیار کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا دوں۔ یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس محنت کا نتیجہ پاکیزہ زندگی ہے دنیا کے اندر، اور آخر میں اللہ کی طرف سے بےتی نہ کرے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں محکوم ذریعے بستی والے ایمان اور تقوی اختیار کر لیں تو زمین اور آسمان سے ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولیں۔ یہ یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اللہ کا ہے قرآن میں کہ اگر یہ بستی والے یہ آبادیوں والے یہ انسان اگر تقوی والی زندگی اختیار کر لیں، ایمان والی زندگی اختیار کر لیں تو اللہ پاک ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولیں۔ تو ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس محنت کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو کس محنت کو، یہ نہیں کہا جائے کہ دنیا کی محنت چھوڑ دو۔ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، دارالاسباب بنایا ہے تو ہم اسباب کو اختیار کریں گے، زمیندار بھی کریں گے، تعلیم بھی حاصل کریں گے، نوکریاں بھی کریں گے، تجارت بھی کریں گے، اسی سے دنیا کا نظام چلتا ہے اور چلے گا۔ یہ تو نہیں کہا جائے، لیکن جیسے مثال کوئی آدمی گاڑی چلا بہت اچھا سمجھدار ڈرائیور ہے، گاڑی چلاتے ہیں، اکثر ہمارے سے ساتھی گاڑی چلاتے ہیں، جانتے گاڑی چلانا۔ جب آدمی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو گاڑی چلاتے ہوئے ایک تو سامنے شیشہ ہوتا ہے، بالکل سامنے بڑا شیشہ، اس پہ نگاہ ہوتی ہے آدمی کی۔ ایک شیشہ جو ہے وہ اس کو بیک میرر کہتے ہیں، وہاں سے آدمی پیچھے دیکھتا رہتا ہے، اور دو شیشے دائیں بائیں لگے ہوتے ہیں، دائیں سے بھی دیکھتا ہے بائیں سے بھی دیکھتا ہے۔ اب ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، اس نے پیچھے دیکھنا شروع کیا، اس نے دیکھا مولوی شبیر صاحب آ رہے ہیں، یہ ہمارے دوست مولوی شبیر صاحب آ رہے تھے، بہت محبت ہے اس سے اور بڑی خوبصورت گاڑی میں آ رہے ہیں۔ تو میں نے سامنے سے دیکھا ہٹا کے پیچھے دیکھنا شروع کیا، تو کیا ہوگا بھائی؟ تھوڑی دیر کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کیا ہوگا بھائی؟ نقصان ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک آدمی نے دائیں طرف دیکھنا شروع کیا، تو دائیں طرف دیکھا اس نے کہ اس کا بہت اچھا کوئی کرکٹر ہے، وہ گاڑی بھی چلا کے پیچھے آ رہا ہے، گاڑی بھی شاندار ہے، وہ کرکٹر بھی اس کا بہت اچھا یعنی خاص وہ اس کو محبت کرتا ہے، بڑا اچھا پلیئر ہے وہ، تو اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تو کیا ہوگا نا کچھ دھماکہ ہوگا کچھ۔ اسی طرح میرے دوست سمجھدار انسان وہ ہے جس کی نگاہ ہمیشہ آگے اور سامنے آخر، ہاں کیونکہ پیچھے دیکھنا بھی ضرورت ہے، پیچھے بھی دیکھے گا، دائیں طرف بائیں طرف دیکھنا بھی ضرورت ہے، تو وہاں پہ بھی دیکھے گا۔
तो पीछे देखना, दाएं बाएं देखना ऐसा है जैसे मेरी जिंदगी की जरूरियात है, मेरी रोजी है, मेरी बीवी बच्चे है, मेरा कारोबार है, मेरी मुलाजिमत है, ये ऐसे जैसे दाएं बाएं के शीशे और पीछे का शीशे। तो जरूरत के दर्जे में उनको देखेंगे, लेकिन मुस्तकिल हमारी निगाह कहाँ होगी? सामने की स्क्रीन पर, सामने के शीशे पर, कि खुदा ना करे ऐसा ना हो कि मैं जरूरियात में लग गया, बीवी बच्चों में लग गया, कारोबार मुलाजिमत में लग गया और दुनिया की चीजों में लग गया, तो फिर जो हादसा होगा ना वो कहते हैं टोटल लॉस। फिर वो जो होगा ना ऐसा नुकसान होगा जिसका कोई इजारा नहीं, फिर वो जिंदगी वापस मिलने वाली नहीं है, खतरनाक मामला है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम के पास समझाते थे और बार बार जन्नत को खोलते थे, आखिरत को खोलते थे। असल में मसला क्या है? देखिए कुरान पाक में भी मौलाना ने शायद मेरा ख्याल है ये बात तिलावत के बारे में, तो कुरान पाक में अल्लाह पाक शुरू में फरमा रहा है, जब आदमी कुरान पाक खोलते हैं, बहनी साहब अक्सर रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह फरमाया करते, तो फरमाया करते हैं जब आदमी शेखुल हदीस है, शेखुल कुरान ने तफसीर लिखी है तो पढ़ता है अलिफ लाम मीम। तो उससे पूछा हज़रत मौलाना शेखुल हदीस साहब, शेखुल कुरान साहब, अलिफ लाम मीम की क्या मतलब? तो क्या कहेगा भाई अल्लाह और अल्लाह के रसूल इसको जानते हैं, हमें नहीं पता इसके माने क्या है। बहनी साहब फरमाया गालिबन वो मौलाना क्या साहब की बात करते थे कि अल्लाह पाक इशारा कर रहे हैं कि तुम्हें अलिफ लाम मीम के माने भी नहीं पता, पहले अपनी जहालत से इकरार करो, मुझे नहीं पता। सूरह बकरा शुरू करते ही इस बात से इकरार करो कि मैं जाहिल हूँ, मुझे नहीं पता। तो आगे मैं क्या ज़ालिकल किताब ला रहे, इस किताब में कोई शक बगैर शक को शुबे की किताब है। तो आगे अल्लाह क्या करो, हुदल लिलमुत्तक़ीन। तो क्या हमें ये किताब हिदायत इसको देखिए, सारे के सारे 30 पारे आपके इल्म में होगा शायद कि हमारे यहाँ दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, जर्मनी में आप चले जाएं, अमेरिका में आप चले जाएं, यूरोप के और ममालिक में चले जाएं, जहाँ पे ईसाई और यहूदी जो है ना इस्लामियात पढ़ाते हैं, कुरान की तफसीर भी पढ़ाएंगे, हदीस भी पढ़ाएंगे, पढ़ाने वाले यहूदी हैं, ईसाई हैं। तो कुरान ने उनको हिदायत नहीं दी। कुरान तो हिदायत देगा मुत्तकियों को। पहली सिफत अल्लाह ने कुरान मुत्तकी, हुदल लिलमुत्तकीन, और मुत्तकी पहली सिफत क्या बताई? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। कि मुत्तकी की पहली सिफत अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं कि मुत्तकी वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। किस पे ईमान लाते हैं? गैब पर ईमान। हमारा ईमान मुशाहिदे पर है। क्या पर? मिसाल के तौर पे अभी मैं अपने बयान में कह रहा था कि हमारे यहाँ बाहर तंदूर है मस्जिद के पास, तो कोई आदमी उस तंदूर की तरह हाथ डालेगा? डाले नहीं डालते? तंदूर में हाथ डालेगा कोई आग में? नहीं डाले। माचिस की तीली जलाओ तो उसके ऊपर उंगली रखो तो लगाओगे? लाइटर को मोमबत्ती की रोशनी इतनी छोटी सी आग है नजर आ रही है, चाहे वो मोमबत्ती की लो है, चाहे वो माचिस की तीली है, चाहे लकड़ी की, कहीं भी आग नजर आएगी, कोई समझदार आदमी उस आग के अंदर हाथ नहीं डालेगा, इसे वो नजर आ रहा है। तो मुशाहिदा है कि आग से हाथ जल जाएगा। लेकिन कितने मुसलमान ऐसे हैं, अल्लाह हिफाज़त फरमाए, अल्लाह हिफाज़त, रिश्वत देते हैं। और कुरान अल्लाह के नबी क्या फरमाए? रिश्वत देने वाला और देने वाला कौन है? कहाँ है? जिला हुमा फिन्नार। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, सच्चों के सच्चे फरमाए, रिश्वत देने वाला लेने वाला कहाँ है? जहन्नम में। और वो नजर नहीं आ रहा उसको, लेने वाले को नजर नहीं आ रहा, देने वाले को भी नजर नहीं आ रहा। इसलिए कुरान ने पहले कहा कि देखो ये कुरान हिदायत उसको देगा जो गैब पर ईमान है। गैब पर ईमान लाना सबसे बुनियादी चीज है। तो इसलिए हमसे ये जो कहा जाता है बार बार कि ईमान बनाओ, ईमान बनाओ, ईमान बनाओ, ये इसीलिए कहा जाता है ईमान बनाओ। इससे कि जड़ जितनी मजबूत होगी उतना दर्द तनावर होगा, उसकी शाखें होंगी, उसके पत्ते होंगे, उसके फूल आएंगे, उसके फल आएंगे, उसका साया लंबा चौड़ा होगा। तो ईमान बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ईमान के अल्लाह ने कुरान के जो वाक़यात हैं, कुरान में अल्लाह की निशानियाँ हैं, कुरान में अल्लाह की कुदरत के वाक़यात हैं, जन्नत है, जहन्नम है, कितना कुछ अल्लाह ने बयान किया, कितनी निशानियाँ अल्लाह की। सिर्फ एक आसमान को आदमी देखा, तो आसमान के नीचे अल्लाह ने सितारे हैं उसको देखता है,
कहते हैं, साइंसदान कहते हैं वल्लाह आलम 1,86,000 मील फी सेकंड से रोशनी सफर करे। रोशनी की रफ्तार क्या? 1,86,000 मील फी सेकंड। और बात साइंसदान कहते हैं अल्लाह जानते हैं, मैं तो साइंस की बात मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे ही सुनी स्पष्ट बात है कि अभी तक ऐसे सितारे जिनकी रोशनी दुनिया में नहीं आई है। और सितारे आसमान के बाद है, आसमान से पहले नहीं है, आसमान के पीछे है, आसमान के नीचे है। तो आसमान कहाँ है? किसे पता है? नहीं पता। और सूरज हमें नजर आता है आसमान के ऊपर, कैसा नजर आता है? जैसे बहुत बड़े ग्राउंड के अंदर एक बॉल रखी, ऐसी बहुत बड़ा मैदान है, उसमें एक बॉल रखी। आने में सूरज जो दुनिया से लाखों गुना बड़ा है, लाखों गुना बड़ा है सूरज दुनिया से। अब एक सूरज हमें आसमान में नजर आ रहे हैं, टिक्कियां रखी हुई, प्लेट रखी हुई स्टील। अगर सारे आसमान, पूरे आसमान को सूरज से भर दिया जाए तो कितने सूरज चाहिए? तो आसमान, पहला आसमान कितना बड़ा है तो सोच सकते। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी रोजी, मेरा खाना, मेरा पीना, इसी में इंसान बचा हुआ है। अगर जो अल्लाह पाक लाखों करोड़ों परिंदों को रोजाना खिला रहा है, जंगल में करोड़ों दरिंदों को खिला रहा है, समंदर के अंदर करोड़ मछलियों को अल्लाह खिला रहा है, और दुनिया के अंदर 5-6 अरब अल्लाह के नाफरमान हैं, अल्लाह को उनको अल्लाह खिला रहा है, तो ईमान वाले को नहीं खिलाया। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह की बड़ाई को बोलना, जो कुरान में वाक़यात अल्लाह ने बयान किए, बार बार बोलना, बार बार सुनना। जिसमें सुनना हुआ हमारी बीमारी का इलाज एक ही है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जिंदगी में सारी जिंदगी फरमाते चले गए कि रोजाना 27 दफा 25 दफा लोगों को दावत दिया। उनका मतलब ये नहीं पकड़ के लोगों को 3 दिन के लिए चलो, 3 दिन के लिए नहीं, दावत दो भाई, दावत दो। अल्लाह से होने को बोलो, अल्लाह से ना होने का इनकार करो। कहते तो दावत की बुनियादी चीजों का नाम है। एक ये कि खालिक से मखलूक की तरफ लोगों को लेके जाओ कि खालिक मखलूक के हाथ में कुछ नहीं है, मखलूक कुछ नहीं कर सकती है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में। मखलूक की नफी करो, मखलूक क्या कर सकती है? मखलूक के पास कुछ है ही नहीं, क्या करेगी? तो मखलूक की नफी करना और खालिक से लोगों का दिल जोड़ना, खालिक की तरफ जुड़ जाओ भाई, इज्जत अल्लाह के हाथ में है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में। मूसा अलैहिस्सलाम के पास क्या था? एक चौका था, एक चौका। और फिरौन के पास क्या था? लाखों की फौज थी, सालों सदियों उसके सर पे दर्द नहीं हुआ। कामयाब अल्लाह ने किसको किया? मूसा अलैहिस्सलाम को किया। नमरूद के पास खजाने थे, उसके खजानों की चाबियां ऊंटों के काफले लेकर सकती है। कयामत तक अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जिसका मफहूम है कि कयामत तक वो जमीन में धंसता चला जाएगा माँ अपने माल में, कयामत तक। अल्लाह ने नाकाम किया। असाब भी वो जमाने में आती है, आज भी अफ्रीका में आप जाएं तो हमारे जो जंगल में आती है, हमारे यहाँ चिड़ियाघर में आती है, वो तो ऐसा लगेगा अफ्रीका के हाथियों के मुकाम में जैसे बच्चा है। बड़े बड़े हाथियों को लेकर आया बड़ा। अल्लाह ने क्या किया? भाई बड़े हाथी भेजे, क्या भेजे? छोटी छोटी चिड़िया ने छोटी छोटी, और उनके चोंच और पर, चोंच में और पंजों में कितने कंकरियां थी, चने के बराबर। और क्या किया? वो बम का काम किया, वो जिस पे पड़ती थी वो भूसा कर दी। तो ये कुरान के अपने मेरे दूसरे वाक़यात बयान हुए हैं। ये इससे कहानी बार बार इसको बोले, इज्जत अल्लाह कैसे देते हैं, कामयाब अल्लाह कैसे करते हैं। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दिन रात मेहनत, दिन रात मेहनत, और वहां पूरी कौम है नाफरमान। तो मेरे दोस्त अल्लाह ने क्या किया? उसने कि अल्लाह की किश्ती बनाओ, वो मजाक उड़ाते रहे। अल्लाह का तुम बस अपनी किश्ती बनाओ, और किश्ती में सवार करा दी ईमान वालों को, और फिर अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया, बस चलो ये पानी निकलना शुरू हुआ। बेटी ने कहा मैं तो पहाड़ पर चलता हूँ। उनका आज कोई नहीं बचा सकता। वो पहाड़ तक अल्लाह ने पानी को पहुंचाया, सबको गर्क कर दिया। तो मेरे दोस्तों, जो हमारी सबसे बुनियादी जरूरत है ईमान का बनाना, सबसे बुनियादी। इसलिए आप देखें हर नमाज की हर रकत में बंदा सूरह फातिहा पढ़ता है। हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ना बाज़ों के नज़र फर्ज है और बाज़ों के नज़र वाजिब है। और
میں ایک ہی دعا مانگی جائے گی، اللہ کی تعریف کرتا ہے کیا کہتے ہیں اے اللہ مجھے چلا سیدھے راستے دکھا سیدھا راستہ. یہ ہماری سب سے بنیادی ضرورت ہے. اور سیدھے راستہ میرے دوست کیا ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، آدمی کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے. یہ دو چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں نا تو آدمی کو اللہ کی بات ماننی بہت آسان ہے. اللہ سے محبت کیوں نہ کرے بھائی؟ اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہے نا، ہمارے ساتھی وہاں اوپر وہ بیٹھے ہوئے اوپر ہے نا، دیکھو وہاں ترجمہ ہو رہا ہے. کن کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ سن نہیں سکتے، کان نہیں ہے ان کے، کان ہے نا، ایسے ہی کان ہے نا ان کے، یہ کان ہی نہیں ہے بالکل. اور زبان ہے نہیں، زبان ہے لیکن زبان بول نہیں سکتی، کان لیکن کان سن نہیں سکتے. تو یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے بھائی، ان سے پوچھو. تو یہ اللہ نے زبان دی ہے ہمیں بولنے کے لیے، لیکن صحیح بولنے کے لیے دی ہے، ہر چیز بولنے کے لیے نہیں دی. جو چاہے بولو، گالی دو، غصہ کرو، غیبت کرو، جو چاہے. نہیں، اللہ نے زبان اس لیے دی ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ بولیں، جو اللہ نے منع کیا وہ نہ بولیں. کان اس لیے دیے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں وہ سنیں، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہ سنیں. تو میرے دوستوں میں ایسا کر رہا تھا کہ ہم روزانہ جو ہے ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی کو بولیں، اللہ کی قدرت کو سوچیں. اللہ کتنی قدرت والے، اللہ نے مجھے کیسے پیدا کیا، میں کیا تھا، میری پیدائش سے پہلے مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، میں ایک ناپاک گندا قطرہ تھا. میری کیا حیثیت تھی، میں ماں کے پیٹ میں کیا میری غذا تھی، ناپاک خون. اس اللہ نے مجھے 3 اندھیرے میں بنایا، ایسا بنایا اللہ نے، ہر چیز میری ایسی فٹ کر دی اللہ نے. ناک کی جگہ ناک، آنکھ کی جگہ آنکھ، کان کی جگہ کان، سب اللہ نے فٹ کیا. اور پھر اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا. اور ایک آتے ہی بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. بات سمجھانے کے لیے سمجھ آتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں کیا کروں گا، میرا تو کھانا بند ہو گیا، میں کروں گا کیا دنیا میں جا کے. اللہ کہتے ہیں وہ گندا خون ختم کر دیا میں نے، تیرے لیے جو ہے نا میں نے پاکیزہ دودھ تیار کیا ہے، پاکیزہ دودھ. پھر ماں کا دودھ پیتا ہے، دودھ پیتے پیتے جب ماں دودھ چھڑا دے پھر وہ ماں کو مارتا ہے، پکڑتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. ماں کہتی ہے بھائی تو یہ دودھ چھوڑ آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سینکڑوں ہزاروں نعمتیں باہر رکھی ہوئی ہیں. تو جو دودھ چھوڑتا ہے تو اللہ بہت چھوڑ اس کو کیا کرے، انڈا کھاؤ، گوشت کھاؤ، سبزی کھاؤ، میوہ کھاؤ، فلاں کھاؤ فلاں. کتنا لگے. تو اس اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارے. جس اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں جس سے میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں. ہمارے ساتھی اللہ ان کو لگ جاتا، اللہ کی عمر برکت دے. ہمارے یہاں اذان دیا کرتے بہت عرصے کا، مکی مدینے میں، مدنی مدینے میں، اجتماع گاہ میں بہترین اذان. اب نابینا ہو گئے، سب یہاں جانا ہوتا ہے ملنے کے لیے تو کہتے ہیں یار کاش میں تم لوگ کو دیکھ سکتا، کاش تم لوگ آ گئے ہو میں تم دیکھ سکتا. آپ کی ہم کیا کرتے ہیں، آپ ہم سب سوچیں کیا کرتے ہیں. آج کل تو بہت آسان ہو گیا گناہ کرنا، تنہائی کے گناہ آسان ہو گئے. ہر آدمی کی جیب میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوا، اس کے درمیان میں کچھ آ جائے گا، کون بچے گا اس سے بھائی؟ جو اللہ سے ڈرنے والا وہی بچ سکے گا. باقی اس لیے اللہ نے دیا جو چاہے دیکھ لو. بالکل ہم بے باک ہو گئے. ہم کہتے ہیں پریشان ہے، پریشان ہے. پریشان تو ہم نے خود کیا ہے اپنے آپ. قرآن کہہ رہا ہے زمین اور بر و بحر پہ جتنا فساد ہے تمہارے اپنے ہاتھوں میں کیا ہو. تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ہمیں اور آپ کو ایمان بنانا ہماری سب سے بنیادی ضرورت ہے. ہم اس کے لیے جو کہتے ہیں پہلا نمبر کلمہ لا الہ الا اللہ، بھائی یہ ہے ہی، اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی ہماری. جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا میرے دوستوں اتنا ہی یعنی یہ تقویٰ آئے گا، اس میں ہماری پرہیزگاری آئے گی، اس میں پھر آدمی گناہوں سے بچے گا. جب تک دیکھو محبت نہیں ہوگی نا اللہ سے. دنیا کا بھی قاعدہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی بات مانتے ہی مانتے ہیں. ماں ہو، باپ ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، پیار ہو جائے، کسی سے محبت ہو جائے تو آدمی اس کی ہر بات مانتا ہے. تو اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے میرے دوستوں جس سے وہی ذات ایسی جس سے محبت کی جائے، اور جس سے بھی محبت اسی کی وجہ سے ہو.
اسی کے حکم کی وجہ سے بچے سے محبت کریں گے، اسی حکم کی وجہ سے ماں سے محبت کریں گے، اسی حکم کی وجہ سے ماں باپ سے محبت کریں گے. یہ اصل محبت ہماری اللہ کی ذات عالی سے ہو. تو جب اس سے محبت ہوگی پھر کیسے ہوگا جب اس کی بات نہیں مانی؟ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے میرے دوستوں جس کی گرفت سخت ہے، بہت سخت اس کی گرفت ہے. کیسے اس نے قارون کو پکڑا، کیسے اس نے فرعون کو پکڑا. لیکن ہمارے بعض مشائخ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا وہ ڈرنا نہیں ہونا چاہیے جیسے آدمی خدا نہ خواستہ کسی درندے سے ڈرتا ہے. نہیں، اللہ سے ڈرنا محبت کی وجہ سے ہو. جیسے میری ماں مجھ سے ناراض ہوا، ماں مجھ سے محبت کرتی ہے، سارا میری زندگی میری خدمت کی میری ماں نے، اب میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہو جائے. ایسا ڈرنا اللہ سے، خشیت جس کو کہتے ہیں، اللہ نے قرآن میں خشیت کا لفظ استعمال کیا. ایسے اللہ سے ڈرنا جس میں محبت کی آمیزش شامل ہو کہ میں ایسا کوئی کام کروں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو. اس ڈر کے لیے مجھ سے میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. وہ ڈر اللہ کے ساتھ ہے. پھر کیسے ہو سکتا ہے میرے دوستوں کی آدمی کی نماز چھوٹ جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نیند آ رہی ہے جی، آنکھ نہیں کھلی جی، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے محبت ہو اور آدمی کی آنکھ نہ کھلے. تو اس لیے میرے دوستوں ہمارے یہ جو تبلیغ کی محنت ہے، یہ جو جمع ہونا ہے، ہمارا ملنا بیٹھنا ہے، یہ بار بار اسی لیے ہے. آج بھی آپس میں بات کر رہے تھے کہ دیکھیں حضرت نے فرمایا تھا کہ ہمارا کام رسمی رواجی نہیں ہے. ہمارا کام رسمی رواجی نہیں ہے جمعرات کو آ گئے بیان سن کے چلے گئے سبحان ربک رب العزت عما یصفون. نہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارا کام رسمی رواجی نہیں ہے. ڈر ہے کہ رسمی رواجی نہ بنے. بھائی جمعرات کو آ گئے بیان سنا اور چلے گئے، جمعرات کو آئے بیان سنا اور چلے گئے، رات قیام کیا اور چلے گئے. نہیں، ایک مقصد کے لیے یہاں جمع کیا جاتا ہے. زندگی بدلنے کا نام ہے تبلیغ. زندگی بدلنی ہے. جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام والے اخلاق، آپ کے والے معاملات، آپ والی عبادات، آپ والے معاشرت، آپ والا درد و غم، وہ اللہ چاہتے ہیں ہم سے. جتنا میرے دوستوں اللہ کے نبی کے رنگ میں رکھتے چلے جائیں گے اتنا اللہ ہمیں اپنا محبوب بناتے چلا جائے. اللہ سے قریب ہونے کا سب سے آسان اور سب سے قریب ترین راستہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی اتباع ہے. سب سے قریب ترین راستہ، سب سے قریب. اس لیے ہم تلاش کریں اللہ کے نبی کی سنت، تلاش کریں. جتنا میرے دوست اللہ کے نبی کی سنت ہماری زندگی ہوگی، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، شادی میں، بیاہ میں، کاروبار میں، ہر چیز میں. جیسے مولانا فرمایا تھا کوئی اثر کے بعد بیان فرمایا تھا کہ کوئی گوشہ زندگی کا اللہ نے چھپایا نہیں نبی کا، کوئی گوشہ نہیں چھپایا. ہر فرمایا رات کی آدھی رات کو آنکھ ہوتی تھی اللہ کے نبی کیا کرتے. کوئی آپ میں نہ تنہائی کی زندگی چھپی ہوئی ہے نہ مجمع کی زندگی چھپی ہوئی ہے. ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے سامنے ہے. تو اس لیے میرے دوستوں اور آپ اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنے میں فخر سمجھیں، ناز کریں اپنے آپ. غیروں کے طریقوں سے ہمیں بغض ہو، نفرت ہو. آپ مثال دیتے ہیں ہمارے ساتھ. مثال کے طور پہ ایک پاکستان کا جنرل، پاکستان جنرل، وہ صبح آیا تیار ہونے کے لیے، تو وردی جو ہے استری ہوئی بھی نہیں تھی. تو پرانے زمانے سے کوئی دوست ہے کسی اور ملک کا دوست تھا، وہ ہمارا دوست ملک نہیں تھا مثال کے طور پر. اس کی کسی زمانے میں دوستی ہو گئی، اس کی وردی اس کے بعد رکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا چلو یار اپنی پاکستانی وردی تو ہے نہیں تیار، استری بھی نہیں ہوئی، چلو یار یہ والے جو وردی پہن کے چلا جاتا ہوں. تو کیا ہے وہ وردی پہن کے جائے گا صبح کو آپ دفتر میں یا پریڈ میں، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہاتھ میں رہ جائے گا. وہ کہیں گے اتنے دشمن ملک کی وردی پہن کے ہمارے پاس آئے تو کیا ہے. تو ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پہ چلنے میں ناز ہو، فخر ہو، ہم اللہ کے نبی کے طریقوں پر چل رہے ہیں. اس لیے کہ میرے دوست اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے بھی اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے راحت کا، چین کا، اطمینان کا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. آج اللہ کی شان مسلمان
اللہ مجھے معاف کرے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ مسلمان کو بھی شک ہو گیا، ہماری اولاد کو بھی شک ہو گیا. نہیں میرے دوست، ہمیں اور آپ کو فخر ہو اللہ کے نبی کی زندگی اپنانے. آج ساری دنیا پریشان ہے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے ہمیں ایک محنت دی ہے، کام دیا ہے، ایک مبارک آسان راستہ دیا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو روزانہ اللہ کی بڑائی کے بولوں کو سننا اور اللہ کی بڑائی کے بولوں کو بولنا، ان واقعات کو بار بار دہرانا جس سے ایمان بڑھتا ہو، اس کی دعوت دینا، پھر اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ پاک اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں بٹھا. جس مسلمان کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ رضا تو وہ ڈاکہ ڈالے گا، وہ چوری کرے گا، وہ رشوت دے گا. تو یقین ہے کہ اللہ رضا کہ بھائی اللہ میری روزی دینے والے میں کیوں یہ کام کروں. تو ہر صفت کے اندر، ہر جگہ پہ جب ہم میرے دوستوں صفت کو اللہ کے یقین اللہ کا حاصل کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ مجھے اپنی ذات و صفات کا کامل یقین عطا فرما. دعوت سنیں گے، دعوت دیں گے، اپنے اللہ سے دعا مانگیں گے، اے اللہ اپنی ذات و صفات کا ہمیں کامل یقین نصیب فرما اور اپنے نبی کی محبت ہمیں نصیب فرما. حضور کے فضائل، حضور کے مناقب ہم اللہ آپس میں سنائیں تاکہ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو. آپ اندازہ لگائیے نا کہ کائنات میں کوئی ایک ہستی ایسی نہیں ہے، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت نے یعنی جس میں اثر کے ساتھ اپنے پاس بلایا. صرف ایک جناب رسول پاک علیہ السلام ہے جن کو مکے سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں میں اور آسمانوں میں لے جا کے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا. اس میں اثر کے ساتھ کتنی محبت ہو کہ ہمارا سوچ نہیں سکتے. وہ اللہ کے نبی جو ہے دنیا کے اندر سجدہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سجدے میں بیت اللہ میں حتیم میں سجدہ فرما رہے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے بھی آپ کے ساتھ؟ آپ سے دشمن کیا سلوک کر رہے ہیں؟ آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پھندا ڈال کے کھینچ رہے ہیں. آپ طائف میں دعوت دے دیں گے، آپ کو اتنا بھگایا کہ 6 میل آپ دوڑتے رہے اور آپ کی بلیاں لہو لہان. تو دنیا میں اللہ کے نبی ہمارے لیے کیا تکلیف برداشت ہے کہ جتنی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں پردہ فرمانے کا وقت ہے اور آپ علیہ السلام کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے دیے گئے. تو وہ نبی میرے دوست جس نے ہمارے لیے ساری زندگی کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن اللہ کے نبی نے نبوت کے بعد پیٹ بھر کے کھانا کھایا، چین کی نیند آپ سنیں. اس نبی میں ہم قربان جائیں اور اس نبی کی زندگی کو اپنانے پر فخر محسوس کریں. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارا ایمان اللہ اور اللہ کے نبی پہ آتا چلا جائے گا. خود بخود غیر محسوس طریقے سے آدمی کی زندگی میں اللہ کے احکامات آتے چلے جائیں گے، نبی کے طریقے آتے چلے. یہ دعوت کی محنت ایسی مبارک محنت ہے. آپ سب کو اس کا اندازہ ہے. تقریباً جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب نے وقت تقریب میں لگایا ہے، سب کو اندازہ ہے. ایک آدمی 3 دن لگاتا ہے، اس ماحول میں رہتا ہے، پھر 10 دن لگاتا ہے، پھر چلہ لگاتا ہے، 4 دن لگاتا ہے، شب و روز ایمان جدید کی باتیں، ماحول. اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی، اب 5 وقت نمازیں بن جاتا ہے، حتیٰ کہ تہجد گزار بن جاتا ہے، تسبیحات پڑھنے لگتا ہے. 20-25 سال کی نمازیں دوہرا لیتا ہے، 20-25 سال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے. اس لیے کہ وہ ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے اور عمل کرنے کی استعداد بڑھ جاتی ہے. یہ اللہ نے ایسا ماحول، ایسی مبارک سیدھی سادی محنت دی ہے ہمیں. تو اس لیے اس میں ہم نے خود بھی اپنی ذات سے بھی لگنا ہے اور اس میں ٹھہرنا نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے میرے دوستوں. موت تک چلتے رہنا اور آگے بڑھنا ہے. تو جتنی ہماری میرے دوستوں کو یعنی ہم اس محنت کو کریں گے، ایمان کی محنت کو کرتے چلے جائیں گے، پھر میرے سے اللہ نے انعامات دی. پھر یہ جاننے کی ضرورت ہے اللہ کیا فرمایا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ جب بھی اللہ کے نبی کو کوئی سخت مشکل پیش آتی ہے تو آپ فوراً کیا کرتے تھے؟ نماز کا متوجہ نماز. جب بدر کا موقع ہے سائیگاہ سجدے میں یا حیو یا قیوم برحمتک یا حیو یا قیوم برحمتک سائیگاہ اللہ سے مانگ رہے سجدے. نماز اللہ نے دی ہے، بہترین انسان کے لیے زبردست اللہ نے تحفہ تھا. کہیں جانے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے نماز کو سمجھا نہیں.
تو اس لیے میرے دوستوں ہم پہلے نمبر پہ ایمان پہ محنت کرنا اور پھر اپنے اعمال کے اندر نمازوں پر محنت کرنا، اور نماز کو عادت نہیں پڑھے ہماری نماز ہم جو پڑھ رہے ہیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ ماشاء اللہ نمازیں ہماری جو ہیں وہ عادتاً ہمارا پڑھنا ہو گیا بہت سی آٹومیٹک نماز ہم پڑھے ارادے کے ساتھ، یعنی تکبیر کریمہ کہتے ہوئے یہ خیال ہو کہ میں ہر چیز کو پیچھے پھینک دیا، میں اللہ کے سامنے حاضر سارے پردے درمیان میں ہٹ کے اللہ میرے اور اللہ کے درمیان سارے پردے ہیں۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ کو سمجھے میں کیا پڑھ رہا ہوں، اپنے کانوں کو سنائے، متوجہ کرے اپنے کانوں کو، اور نگاہ میری سجدے کی جگہ ہو، ہاتھ میرے صحیح بندھے ہوئے ہوں، پاؤں میرے صحیح ہوں، جسم بھی میرا قابو میں ہو۔ میں رکوع میں جاؤں تو رکوع میں ایک لمحے کے لیے سوچ کے جاؤں میں رکوع کرنے جا رہا ہوں، اب رکوع میں جا کے کیا پڑھ رہا ہوں، سبحان ربی العظیم، پاک میرے رب کی بڑی عظمت مانا جاتی ہے۔ تو جب رکوع سے ہوتے تو پھر دھیان کے ساتھ اٹھے، ایسے عادت رکوع کا بنا لگنا، سمیع اللہ سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف، اللہ سن لیتا ہے اس کی جس کے اندر جو اللہ کی تعریف، پاک میرے رب جو میرے دوستوں جس کے لیے ساری حمد ہے۔ تو نماز ارادے کے ساتھ پڑھنا، سجدے میں جائے تو یہ خیال کرے کہ میں نے اپنے رب کے قدموں میں سر دیا ہوا۔ جب آدمی میرے دوست اس طرح ارادے کے ساتھ نماز پڑھے گا، جہاں نگاہ رکھنے کی جگہ ہے وہاں نگاہ رکھنا، اور ہر چیز کو کانوں کو متوجہ کر کے سننا پوری نماز کے لیے، اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو، پاؤں کو اللہ کے گرو فرماتے ہیں پاؤں کی انگلیوں کو بھی سجدے میں اس طرح موڑنا کہ پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائے۔ تو سارے جسم کے اندر اپنے جسم کو پابند بنانا نماز کے اندر۔ تو ہمارے گرو فرماتے ہیں پہلے انسان کا جسم پابند ہوتا ہے، پھر انسان کی روح پابند ہوتی ہے، اور ہمارا جسم بھی پابند ہوتا ہے۔ تو اس لیے نماز پر محنت کرنا، نماز پہ جتنی ہماری نماز پر محنت ہوگی، جتنی ہماری نماز بنتی چلی جائے گی، اتنی ہماری زندگی آسان ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں زندگی یہ سدھار کا چشمہ ہے، سر چشمہ ہے نماز، اور اللہ تاکید کے ساتھ ہمارے قرآن نے فرمایا، اللہ فرمایا بے شک نماز خواہشات کے راستے۔ ایک جگہ وہ فرمایا کہ اے اللہ جو ایک شخص ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا غریب اس کی نماز اس کو برے کام سے روکتی ہے۔ تو اگر آپ کی نماز کسی برے فعل میں مبتلا ہے خدا نخواستہ، تو اپنی نمازوں پر محنت شروع کریں۔ تو مثال سے آنکھوں پہ قابو نہیں، تو نماز کے اندر اپنی آنکھوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نماز کے بعد میں آنکھیں قابو کریں۔ تو نماز اللہ نے ایسی دولت دی ہے، پھر اس میں ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب کوئی مشکل پیش آئے نماز پڑھے، اللہ سے سچے۔ کتنے فضائل ہیں نماز کے اندر واقعات کے، صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین۔ یہ سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے مجھے حضرت ہماری محنت جو ہے وہ دعوت محنت جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ مثال طور آپ کسی سے بات کرو، آپ کو آگے آپ نے سے بات شروع میرے سے بات کرو، میری بات تو سن، پھر وہ نظر انداز کر رہا ہے آپ کی بات، تو آپ کو لگے گا خدا کا وجہ سے جاؤں میں تم سے بات کروں۔ تو اللہ تو ہماری طرف متوجہ ہے نماز میں، اور ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو اس لیے میرے سے نماز پڑھنی ہے، اور اسی طرح اپنی زندگی کو میرا عالمانہ زندگی گزارا، عالمانہ زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں جو اللہ حکم ہماری طرف متوجہ ہے اس میں ہم علماء سے سکون پوچھ کی زندگی کو، جو فرائض ہے ان فرائض کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ باقی زندگی 24 گھنٹے کے اندر کاروبار ہے، ملازمت ہے، شادی ہے، یہ ہے، اولاد پیدا ہوئی ہے، گھر میں انتقال ہو گیا ہے، ہر چیز کے اندر علماء کرام کا موقع ہے۔ کوئی مکان خریدنا ہے، کرائے پہ مکان لینا ہے، سائیکل خریدنی ہے، موٹر سائیکل خریدنی ہے، ہر چیز میں علماء کرام سے پوچھ کی زندگی گزارے، عالمانہ زندگی گزارے۔ اور پھر بابا آدمی کہتے ہیں میں پھنس جاؤں گا، میں نے یہ بتا دیا تو علماء یہ نہیں، اللہ پاک نے دین کو آسان کیا ہوا، دین آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ہم علماء کرام کو اپنی چیزیں بتائیں کہ میں یہ کرتا ہوں وہ ہمیں راستہ بتائیں، اور خدا نہ خاصہ اگر ایسی زندگی گزارتے رہے
کہ ہمارا تو مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، ہماری برادری میں ایسا ہوتا ہے، ہمارا جرگہ فیصلہ کرتا ہے، تو میرے دوست اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوگا تو پھنس جائے گا۔ تو اس لیے عالمانہ زندگی کا 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقے کو معلوم کر کے زندگی کا، اور غفلت کے بغیر زندگی ہو ہماری۔ اس کے لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کو یاد کرنے کے لیے کچھ وقت نکال، تسبیحات ہے اہتمام، اللہ حکم دے رہے بس ضرور ہے، اللہ کا حکم دے رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں بس ضرور ہی لگا رہے تم میرا ذکر کرو، تمہیں یاد کرو، اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یاد کرو، تو اس کے بدلے میں اللہ کیا کرے؟ میں تمہیں یاد کروں، اتنی بڑی بات ہے بھائی، تو معمولی بات ہے اللہ میں یاد کرے، تو اس لیے ہم تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد پیارے پیارے ناموں سے تب موقع موقع کی دعاؤں کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ سے مولانا نے فرمایا حضرت کے بعد کہ اللہ میں توفیق ہے کم از کم جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں ایک پارہ روزانہ پڑھے، ایک مہینے میں قرآن ختم کرے۔ یہ تو کہتے ہیں شعبان تک ہمارے 11 قرآن ہو جاتے ہیں، یہ رمضان میں لگ جائے تو ہم اور آپ میں اللہ کا نام ہو گئی۔ ساری دنیا کی چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام پڑھنا محبت سے، ادب سے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے مر جائیں گے ہم۔ تو اس لیے میرے دوستوں کوئی اب سے ناراض ہے اس کی ناراضگی کو دور کرے۔ یہ کیا بات ہے، بھائی بہن سے ناراض، بہن بھائی سے ناراض، یہ کوئی زندگی ہے؟ پھوپھی سے ناراض، خالہ سے ناراض، لاہور والا کون ہے؟ ہمیں تو دین نے میرے دوستوں کو چھوٹا بننا سکھایا ہے، دل کو تو منانا پڑتا ہے۔ بہت سارے کام دنیا میں کرتے ہیں، دل نہیں مانتا تب بھی کرتے، طبیعت نہیں ہوتی پھر بھی دفتر جاتے ہیں، بخار کا پھر بھی دفتر جاتے ہیں۔ تو کیا حرج ہے بھائی؟ ماں کو ستاتے ہیں لوگ، اللہ معاف کرو، ماں باپ دیندار لوگ شکایتیں آتی ہیں، تبلیغ میں جاتے ہیں باپ سے سختی سے بات کرتے ہیں، ماں کو ناراض ہو، لا حول ولا قوت۔ میرے دوستوں ہمارے اندر جو ہے نرمی ہو، کیا فرمایا جائے، نرمی سے محروم ہو۔ امت تو اس کو کہتے ہیں جس کا مقصد ہے وہ، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا تم خیر امت، تم بہترین امت، اس کی وجہ بتا رہے۔ تو ہمیں ساری امت کو اس پر لانا ہے کہ دیکھو ہم حضور کی امت ہی ہے اور یہ کام ہمارا کام ہے۔ یہ کوئی یہ نہیں کہ کوئی تنظیم ہے، کوئی تحریک ہے، چلو زندہ باد مردہ ہونے والے بچے کو، مسلمان کو یہ بات سمجھانا ہے کہ تمہارا پہلا مقصد دنیا میں آنے کا جو ہے انسان ہونے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، علماء فرماتے ہیں الا لیعرفون، یعنی اللہ کی پہچان کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں۔ اس امتی ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ بہت بڑی مبارک ذمہ داری مجھے دی۔ ہم اپنے اوپر فخر کریں کہ اللہ نے اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا کام اس امت میں آنے کے لیے نبیوں نے اللہ سے درخواست کی، وہ مبارک محنت، وہ مبارک کام اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر مانگے تھا، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور جیسے اللہ نے محنت مجھے اور آپ کو دی ہے، تو جیسے دین امانت ہے، اس کے اندر کوئی ہم اوپر نیچے نہیں کر سکتے، اس طرح یہ دین کی محنت بھی ہمارے پاس امانت ہے، جیسے ہمارے بڑوں نے ہمیں دی ہے اسی طرح کرتے چلے جائیں۔ اس کے لیے سب تیار ہے انشاءاللہ۔ میرے دوست بہت آسان محنت، بہت آسان، اب سب کو پتہ ہے، 4 مہینے لگانے کے بعد بھی زندگی بدل جائے، لیکن میں نے جیسے کہا مسلسل موت تک اس کام کو کرنا ہے۔ ابھی آنے والا مجمع بہت تھوڑا ہے، جماعتوں میں نکلنے والا مجمع بہت تھوڑا ہے، مساجد میں آنے والا مجمع بہت تھوڑا ہے، اور مسجد سے باہر بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہم سب کے پاس پہنچیں۔ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز قربانی ہے۔ اس لیے کہ ہم 7 ارب انسان تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہ دین کی جو محنت ہے نا، اگر ہم اس کو، ہمارے بزرگ کہنے لگے کہ ترتیب کی قربانی کے ساتھ بھی کر لو تو اللہ کو رحم آ جائے۔ ترتیب کی قربانی کیا ہے؟ ہر مہینے اپنا ہفتہ طے کر کے روزہ لگا۔ ہم نہیں کہتے آپ 10 دن لگاؤ، لگانے چاہیے 10 دن، لیکن آپ کم از کم اتنا کر لو، اپنی تعلیم، اپنا مشورہ ہے، یہ اس میں کوئی ہم اس کو کہنا چاہیے کمپرومائز، کیا کہنا چاہیے اردو میں، اس میں کوئی ہمارا جو ہے وہ نہ ہو کہ ہم اس کو آگے پیچھے کریں، بلکہ ہم اہتمام کے ساتھ ان اعمال کو کریں گے، یہ ہماری قربانی بنے گی، ترتیب کے ساتھ ہی قربانی بنے گی۔ جس دن سیرت کا وقت آئے گا اسی کو کوئی مسئلہ آئے گا، جس دن چلے کا وقت آئے گا اسی کو، اب ہم اس ساری چیزوں کو آگے پیچھے کر کے مشورہ کر کے چل پڑے، تو اس قربانی پہ اللہ کو رحم آتا ہے
تو اللہ پاک اس سے دلوں کو پھیرنا شروع کرتے ہیں. تو اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ. تو میں بہت خوشی بھی ہو رہی مجھے ایک لحاظ سے کہ الحمدللہ جوڑ پہ ہمارے ساتھی چلے گئے، اکثر چلے والے چلے گئے، پھر بھی ہمارا بہت بڑا مجمع چلے والا، کچھ چلے والے مجبوری میں ٹھہر گئے، بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ یہ موجود ہے اور سب نے توجہ سے بیان سنا. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ 5-7 منٹ ہم اور www.darsequran.com